فخر درانی صاحب، آپ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کی ثالثی یا شرکت کیوں ضروری ہے اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ علینا. دیکھیں یہ جو آپ نے ایشو کیا ہے اس میں تین بنیادی طور کے اوپر، ایک تو پاکستان کا کردار کے حوالے سے بھی ایران کے لیے آپشن کیا ہیں، اور تیسرا جو اسرائیل کے حوالے سے خاص طور کے اوپر جو ایک پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسرائیل کے اس آرٹیکل میں جو کہا گیا ہے وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے جو کہنے والا ہے وہ کون ہے، اس کا کیا پس منظر ہے اور بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ یہ جو اس آرٹیکل کے جو آتھر ہیں جوس الواریز، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ فارمر سارجنٹ ہیں اسرائیلی گھوسٹ یونٹ کے. اب گھوسٹ یونٹ جو ہے وہ اسرائیل کی سب سے ایلیٹ جو ہے وہ ملٹری یونٹ ہے جو کہ فیوچرسٹک ہائبرڈ وارفیئر کے حوالے سے اسٹریٹجیز اور یہ بناتا ہے. تو اس کی طرف سے یہ جو ایک بتایا گیا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں سجیشن دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو چکا ہو، کیونکہ اسرائیل کی یہ ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے جو پیریفرل جو اس کے حوالے سے ڈاکٹرین کی، کہ وہ ہمیشہ سے یہ جو ایڈورسریز ہیں ان کے یہ پیریفریز کو جو ہے وہ اس کے ساتھ الائنسز بنا کے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ بلوچستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑا ہی سنجیدگی سے یہ دونوں سائڈوں ایران کو بھی اور پاکستان کو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اور جو ایران کے یہ جو تعلقات ہیں اور پھر بلوچستان کی جو سینسٹیوٹی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کا جو کردار ہے یہ کوئی ڈپلومیٹک کرٹیسی کے طور کے اوپر یہ اس کو پاکستان کو نہیں اس میں شامل کرنے کے حوالے سے آفر کی گئی ہے، بلکہ پاکستان کے ایک تو سٹیکس ہیں، 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن اس ٹائم کرنٹلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے ساتھ ورکنگ اور ڈپلومیٹک دونوں ریلیشن شپ بڑے اچھے طریقے سے ہیں، کسی دوسرے ملک کے ایسے شاید نہیں ہوں گے. تو یہ اس وجہ سے پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اس تمام تر جو مذاکرات کا جو عمل ہے اس کے اندر. آج بی بی سی اردو نے اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، ایک جو واشنگٹن بیسڈ جو ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اہلکار کا انہوں نے کوٹ کر کے کہ پاکستان نے یہ تمام تر جو ایران کے حوالے سے، چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ جب جون 2025 میں جنگ تھی اس ٹائم بھی کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب بھی پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کسی طور کے اوپر یہ ریجن کے اندر کوئی بھی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان دونوں جو یہ فریقین ہیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور سیکیورٹی کا چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہو یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان ان کے ساتھ اشتراک کرتا ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ جو ہے بارڈر شیئرنگ کے ساتھ ساتھ جو دونوں کی کچھ کامن جو میں سمجھتا ہوں یہ تھریٹس یا چیلنجز ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کردار یہ جو آگے اس جمعے والے دن ہونے ہیں، مذاکرات ہونے ہیں، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا. وہ کوئی ایک ایز اے آبزرور یا مبصر کے طور کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک جو ثالث کے طور کے اوپر بھی اس کا آگے کردار ہوگا. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ایران کے لیے آپشنز کیا ہیں اور کیوں ایران کے لیے یہ ضروری ہے اس ٹائم جو مذاکرات کے حوالے سے. دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں ایران کی جو کرنسی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے نا کہ جو ایران کے اندر احتجاج شروع ہوئے تھے اس ٹائم ان کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تھی وہ 1.3 ملین کا ایک جو ریال ہے وہ $1 کے برابر تھا. تو اب جو آج کے دن کی صورتحال ہے وہاں پہ معاشی طور کے اوپر ایران کی 1.585 جو ہے وہ ریال $1 کے برابر ہے. تو ایران کی جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہے ایران کے اوپر دباؤ ہے، معاشی طور کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور کے اوپر بھی. تو اس لیے ایران کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لازمی جو مذاکرات کے حوالے سے ایک ونڈو ایران کو چاہیے، ایک بریدنگ سپیس چاہیے. تو اس لیے یہ جو مذاکرات کا آگے جو دور ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک معنی خیز اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، جب ہم ہفتے کے روز اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ اسرائیل کے کردار اس میں کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اسے تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں آج. سر، جب یہ چیز اب ایویڈنٹ ہو گئی اور سامنے بھی آ رہی ہے کہ کس طرح سے نہ صرف ایران بلکہ اسرائیل پاکستان میں بھی جو علیحدگی پسند ایلیمنٹ ہے اس کو ابھار کر تو یہاں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے اندر،
کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو مذاکرات ہیں ان کا متمع صرف جوہری معاہدے تک ہی رہے گا یا یہ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کا اس میں شامل ہونا کوئی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے یا پاکستان کے لیے بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ علینا بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے اس وقت اگر جو موجودہ حکومت ہے ایران میں یا جو سیاسی نظام ہے اس کی جو 46 ایئرز کی تاریخ ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے، اس کو 5 میجر ایشوز ہیں. اس میں ایک نیوکلیئر پروگرام ہے، اور میں یہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ کہ 70s میں امریکہ نے شاہ آف ایران کو 24 نیوکلیئر ری ایکٹرز آفر کیے تھے. ہمارا صرف ایک کینوپی اس وقت چل رہا تھا، لیکن جب سیاسی نظام تبدیل ہوا تو امریکہ نے اپنی نیوکلیئر پالیسی ٹورڈز ایران بالکل تبدیل کر دی اور اس کو ڈینائی کیا گیا. اچھا، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایران جو ہے نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، تو اس کے اوپر ایک لیگل اوبلیگیشن ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا جو اس نے سائن کیا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہ بنائیں گے، نہ ایکوائر کریں گے، نہ ڈیولپ کریں گے، نہ یوز کریں گے، نہ اسٹور کریں گے. یہ اس کا آرٹیکل 1 اور آرٹیکل 2 میں کلیئر اوبلیگیشن اس نے سائن کیا ہوا ہے. پاکستان کے اوپر اس طرح کا کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا ایشو اس کا میزل پروگرام ہے جس کو اس نے بہت زیادہ ترقی دی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کا تعلق بھی پہلے ایشو سے ہے کہ چونکہ اس کو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ڈینائی کی گئی تھی تو وہ ایک بہت مؤثر ایئر فورس بنانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے. تو اس ایئر پاور کی کمزوری کو اس نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے مطلب کاسٹ افیکٹو طریقے سے بھی اور انڈیجنس سورسز سے بھی اس نے بہت بڑے پیمانے پہ ہائپرسونک، کروز، بیلسٹک میزائلز وغیرہ ڈیولپ کیے ہیں، جس کا اوبیسلی نشانہ امریکی بیسز بھی، والعدید ایئر بیس بھی اور اسرائیل بنتے رہے ہیں. تیسرا ایشو جو ہے وہ جو ان کی پالیسی ہے ایران کی، جو سپورٹ فار متحرک تنظیمیں، چاہے وہ حزب اللہ ہو، ہوتی ہو اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، یہ تیسرا ایشو ہے. چوتھا ایشو جو ہے وہ متعدد بات، جس میں پچھلے چند ہفتوں قبل کا واقعہ بھی شامل ہے، رجیم چینج کی کوششیں ہیں، جس میں امریکہ کے کئی اہم اہلکاروں نے کھل کر یہ بات کی کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بات ہے، جو کہ ایک ڈائریکٹ انٹرونشن کی بات ہے. اور پانچواں ایشو جو ہے وہ ان کے ملک کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کرنا، جو کہ آپ کا سوال تھا، جس میں بلوچ نیشنلزم اور بلوچ انڈیپینڈنس اور بلوچ ملیٹنسی کو سپورٹ کرنا بھی شامل ہے. تو یہ 5 ایشوز ہیں جو کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان درپیش ہیں. اب پاکستان کا ڈیفینیٹلی انرجی سیکیورٹی کے اعتبار سے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ہماری ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی ہیں، ہماری جو بہت ساری فالٹ لائنز ہیں ملک کے اندر، انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، اس کے لیے یہ وائٹل نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے کہ ہم ہر اس انیشیٹو کا پارٹ بنیں جس کے ذریعے سے ہم اس کے لیے اسپیس دہشت گردی کی ڈپلومیٹک، اکنامک، پولیٹیکل سپورٹ جو ہے ایران کے اندر یا کہیں اور سے جو کی جاتی ہے اس کو کم کیا جائے. اور یہ ہماری ایک کامیابی ہے. ایک کوئکلی میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا آپ کو کہ امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے جب اس کو یعنی کہ ایک طرح سے پابندی لگائی گئی بی ایل اے کے اوپر، تو یہ ہماری سفارتی کامیابی ہے، کیونکہ بی ایل اے کو اگر امریکہ، پاکستان اور ایران تینوں اگر اس خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرہ سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک خوشائند پہلو ہے. اب پاکستان کا جو رول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ ہماری جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ بڑی کنسسٹنٹ اور واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں اور اس توقع کا اظہار کرتے رہے ہیں. پاکستان IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا 3 دفعہ سربراہ الیکٹ ہوا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک اعتماد اور سپورٹ موجود ہے. اور ہم اس وقت سیکورٹی کاؤنسل کے نان پرماننٹ ممبر بھی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ایران پہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی جو obligation ہے ایز پر انٹرنیشنل لا جو NPT انہوں نے سائن کی ہوئی ہے وہ اس کا احترام کریں
اور ان کو پورا کریں اور پرامن مقاصد کے لیے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام کو ترقی دینے کا حق حاصل ہے. اور ان کا جو تمام تر کوپریشن ہے روس کے ساتھ وہ IAEA کی اوورسائٹ کے اندر ہے. اب اصل ایشو اس وقت یہ ہے کہ موجودہ پچھلے 2 سال میں کوئکلی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے ایک تو اسٹریٹجکلی ایران کو بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے. اس کی جو مطلب سپورٹ اور حمایت یافتہ جو متحرک تنظیمیں تھیں ان کو کمزور کر دیا ہے. پلس آپ دیکھیں کہ ان کا بحری بیڑا بالکل ان کے سامنے تیار کھڑا ہوا ہے حملے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک سینکشن اور کوئرشن بہت بڑھا دی ہے. تو اب اس وقت یقینی طور پہ تہران کی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے سے کوئی بڑا کنسیشن تو شاید وہ آفر نہ کرے, لیکن ٹائم بائی کرنا اور موجودہ جنگ کے جو منڈلاتے ہوئے بادل ہیں ان کو کم کرنے میں یہ مذاکرات بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ایران کے پاس بہت تجربہ ہے اس طرح کی ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کا, اور آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 2015 میں بھی جو JCPO جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایران نیوکلیئر ڈیل سائن ہوئی تھی اوباما صاحب کے دور حکومت میں, اس کو یونیلیٹرلی اس سے صدر ٹرمپ اپنی پہلی حکومت میں نکل گئے تھے. تو وہ مذاکرات کو پہلے تو وہ ایران ڈیل کو اور مذاکرات کو سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کے مفادات کے مطابق نہیں ہے, لیکن اب گراؤنڈ ریالٹی چینج ہو چکی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو آئسولیٹ اور دباؤ میں لا کے وہ ان سے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام پہ کنسیشن لے سکتے ہیں. تو ہمارے لیے آخری بات یہ کہ ہمارے لیے اس میں ریلیونٹ ہونا, اس پروسیس کو اسٹیئر کرنا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ڈپلومیٹک سلوشن فائنڈ کرنے میں اپنا وزن ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ہم بیک وقت ایران اور واشنگٹن کا اعتماد انجوائے کریں, اس پروسیس میں ہم شامل رہیں, لیکن کوئی ایک سائیڈ لینا ہمارے لیے مشکل. ایبسولوٹلی. لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا اسٹیئر کرنا, یعنی اس کی ڈائریکشن کس طرح سے, کیا ہمارے پاس وہ بھی لیوریج ہوگا اس کے اندر